دل کی تختی پر لکھ لو ایک بات، غم چاہے سمندر کی گہرائی جتنا ہو اور مشکل چاہے پہاڑ کی اونچائی جیسی، ایک ایسا فارمولہ ہے جو ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ وہ فارمولہ نہ کسی کتاب میں بکتا ہے، نہ کسی لیبارٹری میں بنتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس نے انبیاء کے دلوں کو بھی مضبوط رکھا اور امتوں کو تاریکیوں سے نکالا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، صبر، شکر، دعا، توکل اور اللہ کے وعدوں پر کامل یقین۔ دل کی خاموش وادی میں جب غم کے بادل گہرے ہو جائیں، جب لمحے بھاری ہو جائیں، جب انسان اپنے ہی دل کا وزن اٹھاتے تھک جائے، تب ایک ایسا طریقہ ہے جو نہ صرف غم کو کم کرتا ہے بلکہ انسان کو اندر سے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جس نے انبیاء کے قدموں کو مضبوط رکھا، ان کے دلوں کو سکون دیا اور انہیں ہر طوفان میں چراغ کی طرح روشن رکھا۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور اس سے بہتر دنیا میں کوئی فارمولہ نہیں۔ انبیاء کا غم مٹانے والا طریقہ کیا ہے؟ انسان پریشانی میں سب سے پہلے اپنی قوت آزما لیتا ہے، لوگ آزما لیتا ہے، حل ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن انبیاء یہ سب آخر میں نہیں کرتے تھے، وہ سب سے پہلے اللہ سے جڑتے تھے۔ نمبر 1، توکل، دل کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ انبیاء جانتے تھے کہ غم کا علاج کسی انسان کے پاس نہیں، اس کے لیے ان کا پہلا قدم ہمیشہ اللہ پر بھروسہ ہوتا تھا۔ جس دل میں توکل اتر جائے وہاں غم دیر تک ٹھہر نہیں سکتا۔ نمبر 2، دعا، دل کا بوجھ اللہ سے کہنا۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ دل کا بوجھ رب کے سامنے رکھ دینے کا عمل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری، تکلیف، تنہائی سب میں صرف یہ کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس یہی ایک جملہ ان کا غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا۔ نمبر 3، صبر، آزمائش کو ایمان کی سیڑھی سمجھنا۔ انبیاء کے صبر میں جبر نہیں تھا، وہ صبر سمجھ کر کرتے تھے کہ ہر مشکل اپنے ساتھ کوئی تحفہ لاتی ہے، کبھی حکمت، کبھی اجر و ثواب، کبھی نئی طاقت۔ نمبر 4، شکر، مشکل میں بھی نعمتوں کی نظر۔ غم میں انسان نعمتیں بھول جاتا ہے، لیکن انبیاء مشکل وقت میں بھی شکر کرتے تھے۔ شکر دل کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے اور وہ روشنی غم کے اندھیروں کو چیر دیتی ہے۔ نمبر 5، امید، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ قرآن میں صاف حکم ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انبیاء جانتے تھے کہ اللہ مشکل دیتا ہے تو ساتھ ہی اس سے نکلنے کا دروازہ بھی بنا دیتا ہے، بس انسان کو وہ دروازہ امید کے بغیر نظر نہیں آتا۔ غم ختم کرنے کا انبیاء والا فارمولہ مختصر میں، دل کو اللہ کے حوالے کر دو، دعا کو معمول بنا لو، صبر کو زنجیر نہیں طاقت سمجھو، شکر سے دل میں روشنی پیدا کرو، امید کو ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑو۔ جب انسان یہ 5 چیزیں اپنا لے تو غم چاہے پہاڑ ہو پگھل کر پانی بن جاتا ہے۔ توکل، اللہ کے فیصلے پر دل کو مکمل سپرد کر دینا۔ انسان اپنے ارد گرد کے حالات پر قابو نہیں رکھ سکتا، لیکن اپنا دل اللہ کے حوالے کر سکتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا لیکن نتیجہ تیرے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں۔ اے رب، تو جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ انبیاء کا پہلا قدم ہمیشہ توکل ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وہاں بھی توکل تھا، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے تھے، توکل تھا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ جب دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو انسان کا غم آدھا اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دعا، دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دینا۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ دل کی صفائی ہے، روح کی غذا ہے، غم کا بوجھ ہلکا کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو حل نظر نہیں آتا، جب امید ہوتی ہے تو چھوٹا سا راستہ بھی دروازہ لگتا ہے۔ امید دل کو زندہ رکھتی ہے، امید دعا کو جنم دیتی ہے، امید توکل کو مضبوط کرتی ہے، اور جب یہ سب کچھ اکٹھا ہو جائے تو غم خود ہی ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ 5 چیزیں مل کر وہ طاقت بناتی ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے غم کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ توکل، اللہ کے فیصلوں پر مکمل بھروسہ، دعا، ہر دکھ ہر خوف اللہ سے کہنا، صبر، ہر آزمائش کو ایک دروازہ سمجھنا، شکر، دل میں روشنی پیدا کرنا، امید، رات کے بعد روشنی کی یقین دہانی۔ انبیاء کا طریقہ یہ نہیں کہ غم اچانک غائب ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ غم کا وزن دل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔